ماں کی اہمیت میرے سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ماں کی چھت نہ ہو تو زندگی وقت کے ظالم ہاتھوں کھلونا بن جاتی ہے۔ ابھی میں نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا تھا کہ موت کے بے رحم ہاتھ نے میری ماں کو مجھ سے چھین لیا، اور کچھ دنوں بعد ابو نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے جوں توں کر کے پال پوس کر مجھے جوان کیا۔ دوسری ماں مجھ سے بے تحاشا کام لینا چاہتی تھی۔ سچ کہوں تو وہ مجھ سے سارے گھر کا کام لینا چاہتی تھی۔ جس قدر ہمت میرے تنے ناتواں میں تھی کام کرتی رہی، لیکن ہمت نے جواب دیا تو بیمار پڑ گئی۔ علاج ہوا، جلد اچھی نہ ہو سکی، روز بروز لاغر ہونے لگی۔ ماں اس صورتحال سے تنگ آ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں جلدی سے بھلی چنگی ہو کر پھر سے گھر کا کام سنبھال لوں، اور میں تھی کہ چارپائی چھوڑنے کا نام نہ لیتی تھی۔ شاید میں ٹھیک ہونا نہیں چاہتی تھی۔ ماں نے دیکھا یہ کام کرنے کی بجائے اپنی تیمارداری مجھ سے کرواتی ہے، تو اس نے میرے باپ سے کہا اس کو تبدیلی آب و ہوا کی ضرورت ہے، کیوں نہ ہم اس کو اس کی خالہ کے پاس کچھ دنوں کے لیے بھیج دیں، شاید وہاں جا کر ٹھیک ہو جائے۔ میری سگی خالہ فیصل آباد میں رہتی تھی۔ ابو ایک دن مجھے ان کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ میری ماں سے بہت ڈرتے تھے۔ خالہ نے مجھے پیار دیا تو میں جلدی اچھی ہو گئی۔ خالہ چاہتی تھی کہ میں آگے پڑھ لوں، لیکن سوتیلی ماں نے مجھے بہت ڈرپوک بنا دیا تھا۔ جب بھی سڑک پر چلتی ہر شخص مجھے گھورتا ہوا دکھائی دیتا اور میں سہم جاتی۔ میرے اندر خود اعتمادی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ آگے پڑھنے سے نفرت ہوگی۔ جب بھی پڑھنے کے لیے کتاب اٹھاتی، ماں مجھے اٹھا دیتی اور کہتی بعد میں پڑھ لینا، پہلے یہ کام کر دو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی کو سہیلی نہ بنایا۔ مجھے لڑکیوں سے بھی ڈر لگتا تھا۔ میری خالہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا سعد، جو کبھی مجھے اچھا لگتا اور کبھی برا لگنے لگتا تھا۔ خالہ کا گھرانہ مختصر لیکن کافی خوشحال تھا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی تربیت بہت ہی لاڈ پیار سے کی تھی۔ خالہ اپنے بیٹے کی خوب ہی ناز اٹھاتی تھی۔ سعد بہت خوبصورت تھا۔ وہ اچھے کپڑے پہنتا تو شہزادہ لگتا تھا۔ میں بری شکل و صورت کی نہ تھی، پھر بھی سعد جیسی نہ تھی۔ مجھے اس کی صورت پر رشک آتا تھا۔ ویسے بھی میں سیدھی سادی تھی، ہر وقت چادر اوڑھے رہتی۔ فیشن میرے قریب سے نہ گزرا۔ جب میں پہلی بار خالہ کے گھر گئی تو میں نے سعد کو سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب ہی نہ دیا، بڑی نخوت سے دیکھا اور چلا گیا۔ یہ بات اس کی مجھے بہت بری لگی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ خالہ گرچہ مجھ سے پیار کرتی تھی، لیکن گھر کا کام کاج یہ بھی خوب لیتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ سوتیلی ماں کام کا انعام لعنت و ملامت کی صورت میں دیتی تھی، جبکہ خالہ پیار کے دو بول کہہ کر میرا دل جیت لیتی تھی۔ خالہ کے گھر کام والی بھی آتی تھی، جو جھاڑو برتن اور کپڑے دھونے کا کام کر جاتی تھی۔ میں صرف خالہ کا دیگر کاموں میں ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ میں یہاں خوش تھی، یہاں سب اچھے تھے، خالہ اور خالو پیار کرتے تھے۔ صرف سعد ایسا تھا جو اپنے رویے سے مجھے دکھ پہنچاتا رہا تھا۔ وہ لاپرواہ اور بے نیاز بنا رہتا، جس سے مجھے اپنی ذات کی نفی محسوس ہوتی تو میرا دل گھٹنے لگتا تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے یہ محسوس کیا کہ سعد کی لاتعلقی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کو احساس ہو چکا تھا کہ میں ایک فرد ہوں جو اس گھر میں رہتی ہوں۔ وہ مجھ سے ہم کلام ہونے لگا، لیکن صرف کام کی حد تک۔ مثلاً، نیہا ذرا میرے کپڑے استری کر دو، جوتے پالش کر دو۔ ایک دن آیا، وہ کہنے لگا نیہا مجھے بہت جلدی ہے، ذرا میرے جوتے پالش کر دو۔ میں اس سے ڈرتی تھی، اس کا مجھ پر بہت روب تھا۔ حالانکہ وہ کچھ کہتا نہیں تھا، لیکن جب کہتا حکمانہ انداز میں جلدی جلدی اس کے جوتے پالش کرنے لگتی۔ ایک روز جب میں سر جھکائے تیز تیز جوتے پالش کرنے لگی تھی، سر اوپر اٹھایا تو دیکھا وہ مجھے گھور رہا ہے۔ میں گھبرا گئی تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا پالش تمہارے چہرے پر لگی ہے۔ یہ سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ جلدی جلدی پالش کرنے کے بعد جب میں نے جا کر آئینہ دیکھا تو حیران رہ گئی کہ پالش کا میرے چہرے پر نام و نشان بھی نہ تھا۔ نہ جانے سعد نے ایسا کیوں کہا تھا۔ ایک دن دو استری سٹینڈ اپنے کمرے میں لے گیا اور میرے پاس آیا کہ میری شرٹ استری کر دو۔ میں نے کہا اچھا۔ جب میں استری کرنے لگی تو وہاں میز نہیں تھی۔ کہنے لگا وہ میرے کمرے میں ہے، تم استری لے کر اوپر آ جاؤ۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا، وہ بولی ہاں ہاں چلی جاؤ، وہیں استری کر کے دے آؤ، اس میں کیا حرج ہے۔ آج میں نے نیا جوڑا پہنا تھا
یہ سلک کا سوٹ کافی خوبصورت تھا جو خالو میرے لیے کوئٹہ سے لائے تھے۔ استری کرنے میں مہو تھی کے ساتھ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا اس جوڑے میں تم بہت اچھی لگ رہی ہو، اپنے دفاع میں کچھ بھی نہ سوچا تو میں نے کہہ دیا شکریہ بھائی جان۔ ابھی میرے منہ سے بات ختم نہ ہوئی تھی کہ میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی، میری چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لگتا تھا اس نے پوری قوت سے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا۔ میں سسکیاں لے کر روتی ہوئی اس کے کمرے سے جانے لگی تو وہ کہنے لگا میری ایک بات سنتے جاؤ، مجھے تم بھائی نہ کہنا اور اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں روتے روتے باتھ روم میں گھس گئی اور پانی کھول دیا تاکہ اس کے شور میں رو سکوں۔ خوب جی بھر کے رونے کے بعد اپنا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئی، میرے چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اس روز میں خالہ کے سامنے نہ گئی، اپنے کمرے میں جا کر منہ لپیٹ کر سو گئی۔ شام کو مجھے سعد نے آواز دی نیہا ایک کپ چائے کا بنا لاؤ۔ بادل ناخواستہ مجھے اٹھنا پڑا، خالہ کے ڈر سے میں نے چائے بنائی تو وہ کچن میں خود ہی آ گیا اور کہنے لگا پلیز معاف کر دو لیکن آئندہ مجھے بھائی مت کہنا۔ اب ہر وقت مجھے سعد سے خوف آنے لگا، میں اس کے سائے سے بھی ڈرنے لگی، دن رات کڑنے لگی، کافی کمزور ہو گئی۔ دل چاہتا تھا کہ آئینہ بھی نہ دیکھوں بلکہ اپنا چہرہ ہی بگاڑ لوں جس پر سعد کا تھپڑ پڑا تھا۔ خدا جانے میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا، اب جبکہ وہ مجھے برا لگتا تھا لیکن میں اس کی کسی بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جو کہتا مان لیتی اور ویسے ہی اس کا ہر کام کرتی، لیکن اب میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اس کے سامنے جانے سے کتراتی، وہ خود ہی میرے سامنے آ جاتا تھا۔ اس روز وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پر جا رہا تھا۔ خالہ نے مجھے آواز دی بیٹی تم جا کر سعد کی تیاری کروا دو۔ میں اس کے کمرے میں گئی، وہ بیگ میں اپنے کپڑے رکھ رہا تھا، میں نے تیاری میں اس کی مدد کی۔ وہ بہت جلدی میں تھا، کہنے لگا کاش میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور تم کو ساتھ لے جاتا۔ میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی کہ مجھ پر حکم چلانے والا آج مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو مجھے سخت لہجے میں حکم دیتا ہے جس وقت وہ بڑا ہی پرسکون ہوتا، جبکہ میرا دل دھڑک کر پاگل ہو جاتا اور میری حالت عجیب ہو جاتی جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے اپنے اشاروں پر چلا رہا تھا اور میں اس کے کہنے کے علاوہ کوئی کام بھی نہ کر سکتی تھی۔ انہی دنوں مجھے لینے کے لیے ابو آ گئے، میں خوش ہو گئی کہ چلو سعد کے حکم امیز لہجے کے عذاب سے تو بچوں گی۔ امی بیمار تھی، ان کو میری ضرورت تھی، گھر آتے ہی سارا کام میرے سر آ پڑا، پھر بھی خوش تھی کہ سعد کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہ ملے تو اچھا ہے۔ کچھ دن بعد امی ٹھیک ہو گئی تو وہ پھر سے فرعون بن گئی۔ ابو نے ماں کا رویہ دیکھا تو مجھے پھر خالہ کے پاس چھوڑ گئے۔ خالہ نے بتایا کہ جب سے تم گئی ہو سعد تب کا گھر سے نکلا ہوا ہے، دیر کو گھر آتا ہے، خدا جانے کدھر رہتا ہے۔ رات ہو گئی وہ گھر نہ آیا۔ خالہ نے کہا بیٹی میں اور تیرے خالو سو جائیں اور سعد آئے تو اس کو کھانا دے دینا۔ یہ سن کر میری بھوک اڑ گئی، نہ جانے کیوں اب مجھے سعد سے زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ خالہ اور خالو اپنے کمرے میں جا کر لیٹے ہی ہوں گے کہ ہارن سنائی دیا، دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے اچانک ایک فیصلہ کیا اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ سعد نے گیٹ بند کیا، وہ کچن میں آیا، اس نے مجھے آواز نہیں دی، کھانا گرم کیا، کھانا کھایا، پھر وہ میرے کمرے میں آیا، میں نے لحاف اپنے اوپر ڈھانپ دیا، کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، اس نے لائٹ بند کی اور اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان باتوں سے پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اس کے دل میں رحم ہے، میرے لیے کوئی جگہ ہے اور وہ مجھے بھی انسان سمجھتا ہے۔ اس تمام رات مجھے نیند نہ آئی، صبح اٹھی تو دھوپ نکل آئی تھی، شرمندہ شرمندہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صبح نہ جانے کب ہو گئی تھی، جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، نیچے خالہ ناشتے کا کام سمیٹ چکی تھی اور میں چور ہی بنی کھڑی تھی۔ جا کر دیکھ تیرے خالو کپڑے استری کروانے کو پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جب میں خالو کے کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی، خالو نے خود ہی کپڑے استری کر لیے تھے اور جوتے بھی خود پالش کر چکے تھے۔ میں نے ان سے معذرت کی تو وہ کہنے لگے بیٹی کوئی بات نہیں، اگر آج تمہاری آنکھ دیر سے کھلی، تم کیا اس گھر کی نوکرانی ہو جو ہر ایک کام لازمی تم ہی کرو، ہم کو بھی اپنے کام خود کرنے چاہیے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ خالو بولے سعد سے پتہ کر لو، شاید وہ پریشان ہو رہا ہو۔ میں بھاگی بھاگی سعد کے کمرے میں پہنچی، دیکھا جو شخص اٹھ کر پانی نہیں پیتا تھا
اپنے جوتے پالش کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے برش اور جوتا اس کے ہاتھ سے لیا، بولا اتنی کیوں گھبرا رہی ہو؟ تم سو رہی تھی، تم نے کوئی جرم تو نہیں کیا جو ایسی مچل رہی ہو؟ اس کی بات سے میرا حوصلہ ہوا، ڈر سے جو میرا رنگ زرد تھا وہ نہ رہا۔ شرمندگی سے سر جھکائے جوتا پالش کر رہی تھی، جیسے کہ یہی میری قسمت میں ہو۔ آج جب سعد نے محبت بھرے لہجے میں مجھ سے بات کی تو میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جی چاہتا تھا اسی گھر میں رہوں ہمیشہ کے لیے، لیکن سعد جو مجھے پیر کی جوتی سمجھتا تھا، بھلا وہ مجھے کیوں کر گلے کا ہار بنا سکتا تھا؟ میں یہی سوچا کرتی تھی۔ آج پہلی بار مجھ کو ایک دوسرا احساس ہوا تھا کہ میں کسی اور سیج پر سوچنے لگی تھی۔ شاید یہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہوں اور میری یتیمی کو بھلا کر مجھے وہ مقام دے دیں جو مجھ کو ملنا چاہیے۔ اگلے دن سعد کی چھٹی تھی، وہ اپنے دوست کے گھر سے جلدی آ گیا تھا۔ خالہ کچن میں تھی، مجھے خوشی تھی کہ آج میری بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ میں بھاگ کر گئی، سعد کے میلے کپڑے اکٹھے کیے اور مشین میں ڈالنے ہی والی تھی کہ شرٹ کی جیب میں مجھے کچھ محسوس ہوا۔ جب کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کسی لڑکی کا خط تھا جو اس نے سعد کو لکھا تھا کہ تمہارے دوست ڈاکٹر نے مجھ کو مشکل میں ڈال دیا ہے، وہ مجھے دوا نہیں دیتا، میں بہت مصیبت میں ہوں، پلیز تم مجھ سے شادی کر لو ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ یہ پڑھتے ہی میری حالت عجیب حالت ہو گئی۔ خط واپس جیب میں ڈال دیا اور آ کر لیٹ گئی۔ سوچنے لگی کہ کیا معاملہ ہے، کیا وہ سعد کی دوست ہے؟ کیا سعد اس لڑکی سے شادی کرے گا؟ اور کیا اتنا برا ہے؟ یقیناً نہ جانے کتنی لڑکیوں کو برباد کیا ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خط کو پڑھنے کے بعد میری کیوں ایسی حالت ہو گئی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس گھر کی بہو بننے کے خواب نہیں دیکھوں گی۔ آج کل کے لڑکے برباد کس کو کرتے ہیں اور شادی کسی اور سے کرتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکا میں سعد سے دور رہوں گی اور میں اپنی حفاظت کروں گی۔ لیٹے لیٹے دفتن مجھے خیال آیا کہ اگر یہ خط خالہ نے نکال دیا تو سعد کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ نہ صرف اس کا راز فاش ہوگا بلکہ وہ خالہ کی نظروں میں بھی گر جائے گا۔ تبھی میں نے خط سعد کے میلے کرتے کی جیب سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ خالہ میرے کمرے میں آئی، دیکھا میں لیٹی ہوں، وہ سمجھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں بلا وجہ لیٹتی نہ تھی، خود جا کر کپڑے دھونے والی تھی کہ سعد آ گیا۔ شاید اس کو خط یاد آ گیا تھا، اس نے جلدی جلدی اپنے میلے کپڑے دیکھے۔ خط اس کو نہ ملا۔ ماں سے پوچھنے کی اس میں جرات نہ تھی، مگر وہ سمجھ گیا کہ خط ماں کے ہاتھ نہیں لگا کیونکہ خالہ کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہ تھے۔ تبھی وہ میرے کمرے میں آ گیا، اس نے مجھے آواز دی، سنو کیا تم جاگ رہی ہو؟ اس کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھی، سمجھ گئی کہ وہ کیوں آیا ہے، حالانکہ عام حالات میں وہ میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ کیا تم نے میلے کپڑے میرے کمرے سے اٹھائے ہیں؟ ان میں ابھی اس نے فکرہ مکمل بھی نہ کیا تھا کہ میں نے دراز کھولی اور خط اس کو دے دیا۔ خط اس کو اس نے مٹھی میں لے لیا اور اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ کیا تم نے اس خط کو پڑھا تھا؟ جی ہاں، میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لمحہ بھر تک وہ مجھے گھورتا رہا، میں نے سر جھکا لیا، میری آنکھیں فرش کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ نہیں میں مجرم تھی۔ اچانک میری سسکی نکل گئی، پٹ پٹ آنسو فرش پر گرنے لگے۔ وہ تصویر حیرت بنا کھڑا تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ آپ نے کسی کی زندگی برباد کی، آپ کو رحم نہیں آیا، دکھ نہیں ہوتا آپ کو کسی کو دکھ دے کر؟ خدا جانے مجھ میں ایسی طاقت کہاں سے آ گئی تھی جو میں بولتی جا رہی تھی۔ حیرت تھی کہ ساتھ جو اس قدر تنگ مزاج اور مغرور آدمی تھا اس وقت میری باتوں کو خاموشی سے کیوں کر سن رہا تھا۔ جب میں بول چکی تو اس نے کہا، تم کو کسی لڑکی سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ تم نہیں جانتی کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، ورنہ میں ضرور اس سے شادی کر لیتا۔ بہرحال تم اس معاملے کو دبا دو اور کسی سے بھی اس بات کا ذکر مت کرنا، سمجھی؟ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد 2 دن تک میرے سامنے نہ آیا۔ انہی دنوں ابا جان آ گئے۔ وہ خالہ سے میرے لیے کوئی فیصلہ کن بات کرنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، آپا تم تو جانتی ہو کہ اس کی سوتیلی ماں اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، زندگی کا بھروسہ نہیں، میں دل کا مریض ہوں، تم اس بارے میں سوچو، اس کی شادی کرنی ہے۔ خالہ ان کا مطلب سمجھ گئی، بولی میں دل سے چاہتی ہوں اپنی مرحوم بہن کی نشانی کو ہمیشہ گلے سے لگا کر رکھوں، لیکن ساتھ کو راہ پر لانا مشکل نظر آتا ہے۔
2-4 بار اس مسئلے پر میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہر دفعہ ٹال مٹول کر جاتا ہے۔ تم کچھ دن ٹھہرو، وہ راہ پر آ جائے گا، پھر اس بچی کو باہر دھکا دینے کی ضرورت نہ رہے گی۔ سعد اس کے بعد کافی بدل گیا، ہر وقت گھر میں رہتا لیکن میرا سامنا نہ کرتا۔ جب میں کھانا لے کر کمرے میں جاتی وہ باہر نکل جاتا، جب میں باہر آتی تو اندر چلا جاتا۔ مجھ کو بار بار خیال آتا کاش سعد پہلے ایسا ہی رہتا، آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ ابو بیمار ہو گئے تو مجھے بلوا بھیجا، خالو مجھے گھر چھوڑ کر آ گئے، امی نے جاتے ہی میری بری حالت کر دی۔ باتوں باتوں میں کلیجہ چھننی کرنے لگی کہ کم بخت بدو کہیں کی، ساتھ کو مائل نہ کر سکی۔ کیا مٹی کا مادھو ہے تو، تجھ کو تیری خالہ کے پاس اس لیے رکھا تھا تو اس کا لڑکا تجھ کو پسند کر لے گا، وہ دولت مند لوگ ہیں، ذرا تجھ میں کوئی بات ہوتی تو آج عیش کرتی، ہم تو تیری شادی نہیں کر سکتے، اتنے روپے کہاں میرے پاس۔ میں آنسو بہاتی کہ کہیں ابا نہ سن لیں، وہ بیمار ہیں، ان کو اور بھی صدمہ ہوگا، انہیں کیا بتاتی کہ میں نے سعد سے شادی نہیں کرنی، اس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کو مل گئی تھی، مجھ سے شادی کر کے اس کو کیا ملے گا۔ ابو کی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی، میری بدقسمتی کہ وہ چل بسے، یہ سہارا بھی میرا ٹوٹ گیا، اتنا روئی کہ آسمان بھی رویا ہوگا۔ ابو کی وفات کے 3 ماہ تک ستیلی ماں کے گھر رہی، ستیلے بہن بھائی اور ماں کی خدمت کرتی رہی۔ ماں ان دنوں کافی غمزدہ رہتی تھی۔ ایک دن خالہ اور خالو آئے، ماں سے کہا ہم رشتہ لینے آئے ہیں، وہ خوش ہو گئی، وہ جیسی بھی تھی لیکن دل سے چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں اور خالہ کی بہو بنوں۔ شاید انہوں نے سعد کو منا لیا تھا اور اب وہ میری شادی اس سے کر رہے تھے۔ جس دن شادی تھی میں صبح سے بے ہوش ہو گئی تھی، آج سگی ماں کے ساتھ ساتھ ابو بھی یاد آ رہے تھے، وہ ہوتے تو سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے رخصت کرتے۔ شادی سادگی سے ہوئی، کوئی زیادہ اہتمام نہ ہوا، باراتی بھی کم تھے، یہ سعد کی مرضی تھی کہ شادی دھوم دھام سے نہ ہو، لیکن بری بہت اچھی تھی، اتنی قیمتی اور خوبصورت کہ محلے کی عورتوں نے دیکھی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جب مجھے دلہن بنا کر آئینہ دکھایا تو میں حیران رہ گئی، آج پتہ چلا کہ میں تو سعد سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ کمرہ خوب سجا ہوا تھا، یہ وہی کمرہ تھا جس میں نوکرانیوں کی طرح صفائی اور جھاڑو کیا کرتی تھی اور اس کمرے میں ڈرتے ڈرتے قدم رکھا کرتی تھی۔ اچانک مجھے خط والی بات یاد آ گئی، رونے لگی۔ تبھی دولہا نے کمرے میں قدم رکھا، میرا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ہیرے کی انگوٹھی انگلی میں پہنائی اور کہنے لگے تم میری جیون ساتھی ہی نہیں میری رازداں بھی ہو، غم کو سار بن کر رہنا۔ انہوں نے میرے آنسو پونچھے اور کہا کئی لڑکیاں دیکھی مگر کسی میں وہ بات نہیں جو تم میں ہے، سبھی تم کو مٹی کا مدھو کہا کرتے تھے، آج کوئی میرے دل سے پوچھے کہ اس مٹی کے مادھو میں دل سونے کا ہے اور یہ کتنا جاندار اور کتنا قیمتی ہے۔ ان کے لبوں پہ ایسے بول سن کر ششد رہ گئی، یقین نہیں آ رہا تھا، وہ جو اوپر سے بیزار رہتے تھے اندر سے کس قدر مجھ سے محبت کرتے تھے۔ کب نفرت ترک کر کے انہوں نے مجھ سے محبت کی، یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے غم دیکھے تھے اللہ نے سب بھلا دیے، میں نے دل سے سعد کی قدر کی، جس کو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی چاہا تھا، وہ میرا اتنا بڑا قدردان تھا، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔